کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے بطور اسلام، بطور دین، اسلام کو پسند کیا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ ایک یہودی نے سنی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو تہوار کے طور پہ مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے قبل اللہ رب العزت نے جو ادیان دنیا کے اندر بھیجے، جو کتابیں اور نبی دنیا کے اندر بھیجے، کہ وہ دین ناقص تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان میں بہت سارے رد و بدل کیے، مختلف حالات کے اعتبار سے مختلف احکامات ان کو عطا فرمائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دین اور اسلام جو حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھ اور آپ کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یہ کامل اور مکمل ہے، کہ اب قیامت تک آنے والے اوقات، حالات اور مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر رکھا ہے۔ اب اس دین کے آنے کے بعد، قرآن کے اترنے کے بعد، اب اللہ رب العزت کوئی اور حکم نازل نہیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت اور کوئی نئی کتاب نہیں بھیجیں گے، اللہ رب العزت اور کوئی نیا نبی نہیں بھیجیں گے، بلکہ اسی قرآن کے اندر، اسی دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس دین کو اللہ رب العزت نے کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ اب میرے اور آپ کے سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے دین کامل اور مکمل عطا فرما دیا اور اس کو 1400 سال پہلے یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اتار کر یہ اعلان فرما دیا کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، اب کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جو اس کامل اور مکمل دین پر پورا عمل کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان اور مسلمان کی کامیابی اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، توحید کا ایمان رکھنا، ختم نبوت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو ماننا اور ان احکامات پر عمل کرنا۔
پھر دین کے اندر خاص طور پر دو شعبے ہیں. ایک شعبہ عبادات کا ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور عمرہ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ عبادات ہے. پہلے نمبر پر تو انسان ان عبادات کو پورا ادا کرے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے تو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے. اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے حج کی تو حج ادا کرے، اور اللہ رب العزت نے صحت تندرستی دی ہے، رمضان کا مہینہ دیا ہے، روزہ رکھے. الغرض یہ ساری عبادات ہیں. اور آج امت ان عبادات پر کسی حد تک عمل پیرا ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں کوتاہی بھی ہوگی، لیکن من حیث الامت من حیث القوم ان سارے عبادات کو مسلمان آج کر رہے ہیں. لیکن دین کا دوسرا شعبہ کہ جسے معاملات کہتے ہیں، جسے معاشرت کہتے ہیں، اس کے بارے کے اندر آج من حیث القوم من حیث الامت مسلمان اس سے غافل ہے کہ ہماری معاشرت، اللہ رب العزت نے تو کامل اور مکمل دین دیا نا. کامل اور مکمل کا کیا مطلب کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تمام احکامات موجود ہیں. پھر اس کے اندر خوشی آئے، غمی آئے، اس کے اندر پھر تجارت ہو، زراعت ہو، اس کے اندر ملازمت ہو، اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر سارے احکامات دیے. تو من حیث الامت ہم لوگ معاشرت اور معاملات کے دین سے دور ہیں کہ ہم نے جب لین دین کرنا ہو تو ہم دین کے احکامات معلوم نہیں کرتے. ہماری خوشی غمی ہو اس میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے رسم رواج کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کے طور طریقے کو دیکھتے ہیں، اپنے علاقے کی ثقافت کو دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھتے ہیں. لیکن نہیں دیکھتے تو کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر کیا کہا ہے. اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے. پھر ہماری معیشت کی بنیاد 4 چیزیں ہیں: تجارت ہے، زراعت ہے، انڈسٹری ہے، ملازمت ہے. ان چاروں معاملات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا کسی نے تجارت شروع کرنے سے پہلے اس کے معاملات کو سیکھا ہے، اس کے مسائل پوچھے کہ بھئی اس شعبے کے اندر میں تجارت کرتا ہوں، اس کی لین دین کیسے ہوگی، اس میں ادھار کا معاملہ کروں تو کس طرح کروں گا. شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سب کے احکامات موجود ہیں. اگر کوئی شخص زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، 1 ایکڑ زمین ہے یا 100 مربع زمین ہے، لیکن اس نے جب زراعت شروع کی تو اس نے کسی سے نہیں پوچھا، کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس کے مسائل کو نہیں سیکھا. جیسا دل چاہا، جیسے مرضی میں آیا ویسے ہم نے زراعت کی، ویسے معاملات کی.
کمپنی لگانی ہے، کوئی انڈسٹری لگانی ہے، اس کے معاملات کیسے چلیں گے، اس کے لیے ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ ہاں کہیں جا کے پھنس جائے، بعد میں کسی کو دینداری کا خیال آ جائے تو بعض لوگ جاتے ہیں پھر دیندار لوگوں سے پوچھتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جنہیں اس معاملے میں پرواہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ ملازمت، اس کے اندر بھی معاملات ہیں، شرعی احکامات ہیں، اس کے معاملے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ ہمیں اس میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور ہم صرف عبادات کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ دیندار ہیں، اور اسی وجہ سے آج امت من حیث القوم وہ پستی کا شکار ہے، مظلومیت کا شکار ہے۔ آپ سے کوئی غیر مسلم آ کر اگر پوچھے کہ بھئی آپ کے عبادات کیسے ہوتی ہیں، تو آپ جمعے کا اجتماع دکھا دو گے لا کے، جی اتنے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یوں ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، دکھا سکتے ہیں۔ روزہ پوچھے تو افطار کا دسترخوان دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے سارے افراد ہیں، ان لوگوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چیریٹی کے ادارے موجود ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہم سے آ کر یہ پوچھے کہ جو تجارت، زراعت اور معاملات کا دین ہے وہ ہمیں دکھا دو، تو ہم سوائے کتابوں کے کہیں نہیں دکھا سکتے، ہماری عملی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے پچھلی امتیں پستی کا شکار ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا تو پھر اس کا بدلہ دنیا کے اندر تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر ذلت ہے، پھر دنیا کے اندر عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ملے گی کب؟ کہ جب جس کو اللہ رب العزت نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کو اللہ رب العزت نے کامل اور مکمل کر کے دیا تھا، اس کامل اور مکمل دین پر مکمل عمل کریں گے تو عزت ملے گی۔ بظاہر آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹے چھوٹے مسلمان ممالک اس لیے پستی کا شکار ہے کہ یہ معاشی طور پہ کمزور ہے، معیشت نہیں ہے، دوسروں کے قرض دار ہیں، اس لیے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو ذرا نظر دوڑائیے کہ مسلم ممالک کے اندر وہ ممالک بھی ہیں کہ جو کسی کے قرض دار نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو قرضے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج وہ یہود کی غلامی کا شکار مجبور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو کامل اور مکمل نہیں پکڑا، دین پر مکمل عمل نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق بعض جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو کر دیا، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے من حیث القوم ہم پر ذلت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پھیلا دی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیات، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ ان آیات سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آج بھی بدل لیں، ہم پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اب جیسے ہم عبادات کے اندر دین پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر بھی دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ رب العزت پھر سے اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا